بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عذاب قبر کے اسباب آج کل اس موضوع پر ہم کچھ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 5 چیزیں رکھ چکا ہوں۔ چھٹا سبب عذاب قبر کا وہ ہے غلول اور خیانت۔ غلول کسے کہتے ہیں؟ کہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا، اب یہ جو مال ہے نا دنیا کا، اس کے اندر بڑی کشش ہے۔ اس مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اگر کسی آدمی نے اس مال سے کوئی چیز اٹھا لی تو یہ غلول ہے۔ بعض اہل علم وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر سرکاری چیز کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آنا یہ غلول ہے۔ آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ سرکاری افسروں کو حکومت پاکستان نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں، ان میں بعض گاڑیاں 13 کروڑ روپے کی ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 13 کروڑ روپیہ کتنی رقم بنتی ہے؟ اس وقت فجر کے بعد ہم 13 کروڑ روپیہ گننا شروع کریں نا، 5-5 ہزار کے نوٹ بھی ہوں تو ہم 4 بندے بیٹھ کر زور تک گن نہیں سکتے۔ اب سرکاری افسران کو وہ گاڑیاں کیوں ملی ہیں؟ سرکاری کام کے لیے۔ آپ مری چلے جائیں، آپ کہام چلے جائیں، آپ نارام چلے جائیں، آپ ایبٹ آباد چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، جتنے پاکستان کے اندر وزٹنگ پوائنٹس ہیں آپ کو یہ گاڑیاں وہاں ملیں گی، اور ان گاڑیوں سے اس طرح کام لیا جا رہا ہے جس طرح گدھوں سے کام لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں برے نو نہ مارو برے دی ماں نو مارو۔ اب برے کی ماں کیا ہے؟ برے کی ماں یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں نہ گھر سے اور نہ تعلیمی ادارے سے یہ تربیت ملتی ہے۔ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والدین ایک جملہ استعمال کیا کرتے تھے، بیٹا فلاں کام نہ کرنا اللہ تعالیٰ ماریں گے۔ اور یہ جملہ سکولوں میں بھی چلا کرتا تھا۔ پرائمری سکول سے لے کر ہائی سکول تک بچے کی دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی تھی کہ اگر فلاں غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ماریں گے۔ پھر آج کل کا پتہ نہیں، غالباً 2 یا 3 کلاس کی اردو کی کتاب میں ایک کہانی تھی نیک لڑکی۔ ماں نے بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ملا دو،
تو بیٹی نے کہا میں نہیں ملاؤں گی۔ ساری بات ذہن میں آ گئی نا؟ آج وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ جو سبق میں نے اپنے بچے کو پڑھایا نہیں، مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنے بچے کا ٹیسٹ لے سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، ساری حکمتوں کی سردار چیز ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ میرے پاس یہ مسجد ہے، اس کا سسٹم ہے، اس کا نظام ہے، اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو میں اس کو اس طریقے سے چلاؤں گا جس طریقے سے چلانے کا حق ہے۔ ورنہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سال ہا سال مسجدیں مکمل نہیں ہوتی، حالانکہ فنڈ بڑا اکٹھا ہوتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غلول اور خیانت۔ حدیث سن لیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے خیبر کو فتح کیا اور وہاں سے ہمیں کچھ سونا چاندی نہیں ملا بطور غنیمت کے، بلکہ گائیاں ملیں، کپڑے ملے، دیگر سامان مل گیا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک آدمی اس کو ایک تیر لگا اور وہ آدمی شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہنی اللہ الجنہ، اور ایک روایت میں ہے ہنی اللہ الشہادہ، اس کو جنت مبارک ہو، اس کو شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، میرے صحابہ تم تو اس کو شہادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہو، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آدمی نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر مال غنیمت سے اٹھا لی تھی، وہ چادر آگ کی لپٹیں بن کر اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ایک چادر کی کیا اوقات ہے جی؟ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس آدمی نے سرکاری مال کی تقسیم سے پہلے ایک چادر اٹھائی اور وہ چادر اس کے لیے کیا بن گئی؟ آگ کی لپٹیں۔ تو جس نے سرکاری مال سے زمینیں بنا لیں، فیکٹریاں بنا لیں، کارخانے بنا لیے، کوٹھیاں بنا لیں، اپنے بچوں کے لیے لمبا چوڑا بندوبست کر لیا، بیوی کے نام پر اتنے پلاٹ اور اتنے تولے زیور، اس ملک کی 90% سے زیادہ آبادی کو صرف 10% طبقہ نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ 5000 سے زیادہ سرکاری گاڑیاں ہیں سبز نمبر پلیٹ والی، جن کا ایک مہینے کا صرف پٹرول کا خرچہ 4 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اپنے لیے سودا کر رہے ہیں کس چیز کا؟ جہنم کا۔ اب صحابہ اکرام تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، صحابہ اکرام تھے، ان کا ایمان دیکھیں، فوراً بھاگے، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شریعت ابھی تعمیر ہو رہی تھی نا، دین تعمیر ہو رہا تھا، تو صحابہ اکرام بھاگے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس ایک تسمہ تھا، کیا اوقات ہے جی تسمے کی، وہ بھی لے کر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا تو فرمایا یہ تسمہ آگ کا ہے، اگر تم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تو عذاب قبر کا چھٹا سبب غلول، خیانت، سرکاری مال کا غلط استعمال۔ 1% سے بھی کم ایسے سرکاری افسران ہیں جو قلم تک سرکاری استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف دفتری استعمال کی حد تک، کوئی ذاتی چیز انہوں نے لکھنی ہو تو وہ اپنی جیب سے اپنا قلم نکال کر لکھتے ہیں۔
کوئی مہمان آ جائے انہوں نے اس مہمان کی خاطر توادہ جو ذاتی مہمان ہے سرکاری کھاتے سے نہیں کرنی. اور اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے. اب بات آگے بڑھاتے ہیں. اسی کا ایک تسلسل ہے. اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے، اس کی خالہ کا بیٹا تو نہیں ہے وہ جو اس کو تحفہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کہ یہ آدمی میرے ناجائز کام کو جائز قرار دے دے. یہیں سے پھر رشوت کے دروازے کھولتے ہیں نا. اب دور مت جائیے، ایک پٹواری کی تنخواہ کتنی ہوگی جی؟ 50,000، 60، 70، 80,000، لاکھ لگا لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جا کر پٹواریوں کی کوٹھیاں دیکھ لیجئے، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. آپ کے سٹی ہاؤسنگ میں، ماڈل ٹاؤن میں، کینٹ میں موجود کوٹھیوں سے بڑی بڑی کوٹھیاں پٹواریوں کی ہیں. یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ جتنے ایم پی یہ ایم این اے ہیں، میں نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، آج پھر کر رہا ہوں، کسی ایک سیاستدان کا نام لیجئے جو الیکشن لڑنے سے پہلے امیر تھا اب غریب ہو گیا ہو. ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. سیاست میں آنے سے پہلے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، اب ان کے پاس کئی گاڑیاں کھڑی ہیں. یہ سب اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہے ہیں. اور یہ اوپر سے لے کر نیچے تک اٹھائیے سوشل میڈیا، آپ حیران رہ جائیں گے. استاد جی محسوس نہ کیجئے گا، اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر حکومت نے کروڑ روپیہ فنڈ دیا ہے. کس لیے؟ آپ نے اس اسکول کا سارا فرنیچر نیا لے کر آنا ہے. پرانے فرنیچر کو مرمت کروایا، روغن کروایا، اور وہ بھی چپڑاسی کے ہاتھوں. حکومت نے کروڑ روپیہ دیا، خرچ 10 لاکھ بھی نہیں کیا، باقی سارے کا سارا اپنی جیب میں. سودا کہاں کا؟ جہنم کا. یہ تو قبر میں جا کے پتر پتہ چلے گا نا حشر نشر کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے عذاب قبر کے اگلے اسباب میں سے 4 ہیں جو ہمیں ایک حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں، جس میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ خوابوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے. سب سے پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ خواب شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. جھوٹے بندے کی 2 نشانیاں یاد رکھیے گا، یا تو وہ ان لوگوں کی باتیں کرے گا جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا پھر خوابوں کی باتیں کرے گا. مدینہ منورہ میں پڑھنے کے دوران جب میں مسجد نبوی میں درس دیتا تھا تو ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے جی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ایک خواب آیا اور اس خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے اس اورنگزیب عالمگیر سے یہ کہا کہ تم فلاں درود مجھ پر کیوں نہیں پڑھتے؟ تم ایک بار یہ درود پڑھو گے تمہیں 1,00,000 درود کا ثواب ملے گا. سننے والوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام نے وہ درود پڑھ کے اس کو سنایا. جب وہ بیدار ہوا تو وہ درود اس کو یاد تھا اور وہ درود لکھی ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، اورنگزیب عالمگیر 200 سال پہلے گزرا ہوگا جی، 1446 چل رہا ہے. میں نے کہا 1200 سال تک امت کیا اس درود کے اجر سے محروم رہی؟
اور یہ تو تم سیدھا سیدھا نبوت پر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 200 سال پہلے آنے والے اورنگزیب عالمگیر کے خواب میں آ کر درود بتانے کا تو پتہ تھا، نہ اپنے صحابہ کو بتایا، نہ تابعین کو بتایا، نہ تبع تابعین کو بتایا، نہ ائمہ دین کو بتایا، نہ بزرگان دین کو بتایا، نہ محدثین کو بتایا۔ تو جھوٹے بندے کی 2 نشانیاں، یا مردوں کی بات کرے گا اور یا پھر خوابوں کی بات کرے گا۔ خواب کی بنا پر شریعت کا کوئی قاعدہ قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چند سال پہلے باقاعدہ یہ خبر آئی تھی کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جب اس کو گرفتار کر کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خواب میں آ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر فی زمانہ جو اکثریت کو خواب آتے ہیں وہ بیکار اور فضول ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری اکثریت کھانے پینے کا ہمارا سلسلہ وہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اصول یہ ہے صبح کا ناشتہ ٹھیک ٹھاک کریں، کیونکہ آپ نے سارا دن بھاگ دوڑ کرنی ہے، رات بھی آپ کا معدہ خالی تھا، لیکن خوراک مردوں والی مردوں والی نہیں۔ دوپہر کا کھانا اس سے کم کر دیں اور شام کا کھانا اس سے کم کر دیں۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، صبح ناشتے میں ایک برائلر انڈا ہاف بوائل یا ہاف فرائی، 2 ٹوسٹ اور ساتھ چائے کا 1 کپ، جس میں جا کے بیڑا گھر کر دینا ہر چیز کا۔ دوپہر کا کھانا اس سے تھوڑا سا زیادہ، اور شام کا کھانا پھر رات کے 11 بجے کڑھائی، کلو کڑھائی اکیلا بندہ، ساتھ پوری ایک پیپسی کی بوتل۔ اب ایسے بندے کو اگر الٹے سیدھے خواب آئیں تو قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خواب ہے ایک نیک مومن آدمی کا خواب، یہ رب کائنات کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ طویل سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے نور الدین زنگی کو خواب آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ 2 آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ لمبا چوڑا سفر کر کے مدینہ پہنچا، لوگوں کی دعوت کی، سارے لوگ آ گئے، وہ 2 بندے نظر نہیں آئے۔ پوچھا سارے لوگ آ گئے ہیں؟ کہا جی 2 اللہ والے ہیں، وہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے، وہ بے غیرت یہودی تھے، اور انہوں نے اپنے کمرے کے اندر مصلے کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے صرف چند گز دور رہ گئے تھے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خواب نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق شیطانی چکر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بدبخت کسی کو پتہ ہے بیٹوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کے چھن گئے۔ ظالم آدمی ایک خواب کی بنا پر اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہے، اور یا پھر خواب جو ہے وہ انسان کے دماغی دباؤ کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا محفل کا رنگ بدل جائے گا۔ کسی نے کہا مجھے خواب میں میمیں نظر آتی ہیں، اس نے کہا لنڈے کی جرسی پہن کر نہ سویا کرو، اس کی بو تمہارے ناک کو چڑھتی ہے تو خواب میں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ اسی طرح خواب معدے کی گرانی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اچھا خواب دیکھو تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور دوسرا وہ صرف اور صرف اس شخص کو بتاؤ جو تم سے محبت کرنے والا ہو۔ کسی حاسد کو، کسی بدخواہ کو خواب نہ بتانا۔ سابقہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک خواب تھا۔ پھر اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ طریقے بتائے۔ اگر برا خواب دیکھو تو سب سے پہلے اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے کا اشارہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جو کچھ خواب میں دیکھا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ 3 مرتبہ، اور اپنا پہلو جو ہے وہ تبدیل کر دو، اٹھ کر وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس موضوع کو لے کر میں کل مزید آگے بڑھوں گا۔
کہ عذاب قبر کے 4 بڑے اسباب نبی علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔